جرائم کی وارداتوں سے آپ کو آگاہ کریں۔ 44 سالہ شریف رحمان جو اوون ساؤنڈ میں دی کری ہاؤس کے مالک تھے، 17 اگست 2023 کو ہونے والے ایک جھگڑے کے بعد جان کی بازی ہار گئے۔ رپورٹ کے مطابق تنازع ایک $150 کے غیر ادا شدہ ریسٹورنٹ بل سے شروع ہوا۔ شریف رحمان 3 سیاحوں کے پیچھے اس سڑک تک گئے جہاں مبینہ طور پر 25 سالہ رابرٹ ایونز نے ان پر حملہ کیا۔ واقعے میں رابرٹ ایونز کے والد رابرٹ ویسبی ایونز اور چچا ہیری ایونز بھی ملوث تھے۔ حملے کے بعد شریف رحمان زخمی حالت میں پائے گئے اور ایک ہفتے بعد ہسپتال میں انتقال کر گئے۔ بعد ازاں تینوں ملزمان نے عدالت میں اپنے جرم کا اعتراف کر لیا۔ 47 سالہ اسٹورٹ ہارٹلی کو ایک بچے کے خلاف سنگین جرائم میں مجرم قرار دیے جانے کے بعد 15 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ متاثرہ بچہ ان واقعات کے وقت 4 سے 12 سال کی عمر کے درمیان تھا، جبکہ یہ جرائم 2005 سے 2013 کے دوران پیش آئے۔ عدالت کے حکم کے مطابق ہارٹلی 13 سال جیل میں گزارے گا، جبکہ رہائی کے بعد 2 سال لائسنس پر نگرانی میں رہے گا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ہارٹلی بچوں کے لیے سنگین خطرہ تھا۔ عدالت نے اسے متاثرہ فرد کے خلاف ریسٹریننگ آرڈر، رابطے یا قریب آنے والے پر پابندی کا حکم بھی جاری کیا۔ 48 سالہ نیل آلصاف کو ایک خاتون کے خلاف سنگین جرائم کا اعتراف کرنے کے بعد جیل بھیج دیا گیا۔ قانونی وجوہات کی بنا پر متاثرہ خاتون کی شناخت ظاہر نہیں کی جا سکتی۔ بریڈ فورڈ کراؤن کورٹ کو بتایا گیا کہ آلصاف نے ایک خوفناک اور طویل عرصے پر محیط بدسلوکی کے دوران خاتون کو شدید جسمانی اور ذہنی نقصان پہنچایا۔ عدالت میں بتایا گیا کہ زخمی خاتون نے ایک پڑوسی سے مدد طلب کی، جس کے نتیجے میں یہ معاملہ حکام کے علم میں آیا اور تحقیقات کا آغاز ہوا۔ سماعت کے دوران جج نے اس مقدمے کو اپنی نوعیت کے بدترین مقدمات میں سے ایک قرار دیا اور ملزم کے اقدامات کی شدید مذمت کی۔ 35 سالہ سمنتا نے جو 2024 کے ایک مقدمے میں ایک انتقامی حملے سے تعلق رکھنے والے جرم پر پہلے ہی 18 سال قید کی سزا کاٹ رہی ہیں، ایک علیحدہ مقدمے میں دوبارہ ٹیس سائیڈ کراؤن کورٹ میں پیش ہوئی۔ عدالت کو بتایا گیا کہ یہ مقدمہ نومبر 2023 میں پیش آنے والے ایک سڑک پر ہونے والے جھگڑے سے متعلق ہے۔ سماعت کے دوران بتایا گیا کہ گرین سٹون کے سینٹر نگم روڈ پر واقع اپنے گھر کے باہر نین کا کچھ افراد سے سامنا ہوا تھا۔ عدالت نے مزید سنا کہ بعد میں CCTV فوٹیج میں سمنتا نین کو ہتھوڑا تھامے ہوئے دیکھا گیا۔ مقدمے کی مزید سماعت کے دوران عدالت نے واقعے سے متعلق شواہد اور حالات کا جائزہ لیا۔ 45 سالہ ایک شخص پر 29 اپریل 2026 کو گولڈرز گرین میں پیش آنے والے چاقو زنی کے واقعے کے بعد مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، جس میں 2 افراد زخمی ہوئے تھے۔ پولیس کے مطابق افسران کو ہائی فیلڈ ایونیو میں لوگوں کے زخمی ہونے کی اطلاع موصول ہوئی، جس کے بعد وہ موقع پر پہنچے۔ واقعے کی نوعیت کے پیش نظر تحقیقات بعد ازاں کاؤنٹر ٹیررزم پولیسنگ کے حوالے کر دی گئی۔ پولیس نے بتایا کہ مشتبہ شخص کو ٹیزر کے ذریعے قابو میں لے کر گرفتار کر لیا گیا۔ بعد ازاں اس پر اقدام قتل، ہتھیار رکھنے کے الزامات عائد کیے گئے۔ 44 سالہ کیلی اسپنل، جنہیں ان کے عزیز و اقارب کیکی کے نام سے جانتے تھے، 25 مئی 2026 کو ٹویڈل اسٹریٹ میں واقع ایک فلیٹ سے مردہ حالت میں پائی گئیں۔ پولیس کو ان کی خیریت کے بارے میں خدشات کے بعد طلب کیا گیا تھا۔ موقع پر پہنچنے کے بعد افسران نے خاتون کی لاش برآمد کی اور تحقیقات کا آغاز کیا۔ بعد ازاں ایک 25 سالہ شخص پر قتل کا الزام عائد کر دیا گیا۔ کیلی اسپنل کے اہل خانہ نے انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ وہ بہت جلد اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ خاندان کے مطابق وہ ہمیشہ محبت کے ساتھ یاد رکھی جائیں گی اور ان کی کمی شدت سے محسوس کی جائے گی۔ اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔